بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 322 میں 4 پاؤں پر طواف کی منت اور نظر کا حکم بیان کیا جائے گا۔ طواف کے متعلقہ مسائل میں سے چوتھے مسئلے میں 4 پاؤں پر طواف کی منت کا حکم ذکر ہو رہا ہے۔ مذکورہ نظر و منت میں فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ ادلہ اقوال فقہا اور نقد و نظر بھی ہوگا۔ متعلقہ روایات اور احادیث عبارت کی تشریح اور تطبیق، شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی پیش کی جائے گی۔ شہید اول فرماتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں کہ جس نے نظر کی تھی کہ 4 پاؤں پر طواف کرے گی حیوانات کی طرح، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت پر واجب ہے کہ 2 طواف انجام دے، جیسے دوسرے لوگ طواف انجام دیتے ہیں، یعنی 2 پاؤں پر کافی ہے اور ہاتھوں کو زمین پہ رکھنے، حیوانوں کی طرح چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ طوسی نے اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا ہے، یعنی اگر ایسا کوئی کرتا ہے نظر اور منت تو پھر اس کو 2 طواف کرنے چاہیے۔ تو اس مسئلے میں 4 نظریات اور آراء فقہی پائی جاتی ہیں۔ پہلا نظریہ ہے محقق ہلی کا، صاحب شرائع الاسلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کی ایسی نظر صحیح ہے لیکن مرد کی نسبت یہ صحیح نہیں ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ طواف میں اصل قانون اور قاعدہ یہ ہے جو طواف کی دلیلوں سے سمجھا جاتا ہے کہ طواف کو 2 پاؤں پر انجام دیں، اور شرعی طواف کا یہی معنی ہوتا ہے۔ پس 4 پاؤں پر طواف کرنے کی منت ماننا وہ رجحان نہیں رکھتی، اور متعلق کے نظر رجحان نہ رکھتا ہو تو وہ نظر صحیح نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پر جو طواف خلاف اصل ہو، قانون کے خلاف ہو، 4 پاؤں پر اس کو انجام دینے کی نظر کی گئی ہو، اگر نظر کریں تو یہ نظر دلیل شرعی نہ ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوگی۔ تو اس مورد میں چونکہ عورت کی نسبت تو روایت موجود ہے، اس کی نظر صحیح ہو جائے گی اور اس کو 2 طواف کرنے چاہیے، لیکن مرد کے لیے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، پس اس کی ناظری صحیح نہیں ہے اور اس کے لیے ہم قیاس بھی نہیں کر سکتے، عورت والے حکم کو اس کے لیے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ پہلا نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ ابن ادریس ہلی کا، وہ فرماتے مرد اور عورت دونوں کی نسبت ایسی منت ماننا اور ایسی نظر کرنا باطل ہے، کیونکہ جس روایت کے تحت عورت کے لیے اس حکم کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ ضعیف ہے۔ اول تو ابن ادریس ہلی خبر روایت کو حجت نہیں مانتے، اور اگر اس کی ساری سند درست بھی ہو تو بھی اس کو حجت نہیں سمجھتے، حالانکہ اس روایت کی سند میں بعض ضعیف راوی بھی ہیں۔ تیسرا نظریہ شہید اول کا ہے، فرمایا یہ نظر مرد اور عورت دونوں کے لیے صحیح ہے، اور دلیل ان کی وہ تو عورت کے بارے میں روایت موجود ہے، اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن مشہور فقہائے شیعہ نے اس کے مطابق عمل کیا، اس پر فتویٰ دیا ہے، تو یہ جو شہرت ہوتی ہے یہ اس کی سند کے ضعیف ہونے کو جبران کرتی ہے۔ ایک نظریہ ہے بعض اصولیوں میں کہ ضعیف روایت پر اگر مشہور فقہا عمل کریں، اس کے مطابق فتویٰ دیں تو اس کا جبران ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو فقہا کا فتویٰ دینا ہے یہ قرینہ ہوتا ہے کہ وہ روایت صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی صحت کے باقی قرائن ہم تک نہ پہنچے ہوں۔ تو مرد کی نسبت وہ طریق اولویت، مفہوم اولویت سے استفادہ کرتے ہیں۔ جب عورت کے شرعاً اس کے لیے حجاب اور پردے کی بڑی اہمیت ہے، لوگوں کے درمیان میں اس طرح 4 پاؤں اس کے لیے چلنا عفت اور حجاب اور پردے کے منافی ہوتا ہے،
پھر بھی اس کی نسبت اس نظر اور منت کو صحیح قرار دیا گیا ہے، اور اس روایت پر عمل کیا گیا ہے کہ 2 طواف کر لے، تو مرد کے لیے بطریق اولا وہ نظر منت صحیح ہوگی، اور اس کے لیے بھی ہم کہیں گے کہ 2 طواف کرے۔ لیکن یہ جو دلیل ہے اس میں مناقشہ یا غور ہو سکتا ہے، چونکہ خود جو نظر اور منت ہے وہ عورت کے پردے اور حجاب کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں مشکل ہے، اور روایت میں بھی اس کا وظیفہ 2 طواف قرار دیے گئے ہیں، 4 پاؤں پہ تو اس کو واجب بھی نہیں قرار دیا گیا طواف کرنا کہ اس کو منافی حجاب اور پردے کے متعارض قرار دیا جائے۔ بہرحال چوتھا قول یہ ہے کہ اصل نظر طواف صحیح ہے، لیکن اس کا جو طریقہ ہے 4 پاؤں پہ طواف کرنے کا وہ باطل ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ایسی نظر کرتا ہے تو اس میں 2 چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، ایک تو طواف کرنا ہے، دوسرا اس کا وہ طریقہ۔ تو نظر جو ہے اس طریقے اور کیفیت کے بارے میں باطل ہے، چونکہ وہ رجحان شرعی نہیں رکھتا، لیکن جو اصل طواف کی نظر ہے وہ تو باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اس پر بھی یہی اشکال کیا جاتا ہے کہ جناب نظر و منت کرنے والے نے 2 چیزوں کو علیحدہ علیحدہ فرض نہیں کیا، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ نظر کرتا ہے ایک طواف کی 4 پاؤں پر، یعنی طواف اور اس کا جو طریقہ ہے وہ ایک چیز ہے اس کی نیت میں، تو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس بنیاد پر تو اس کو باطل ہونا چاہیے تھا نظر کو اساس سے ہی۔ تو اب ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الرابعۃ روی عن علی علیہ السلام بسند ضعیف فی امرأۃ نظرت الطواف علی 4 یدیہا ورجلیہا ان علیہا طوافین بالمعہود وعمل بمضمونہ الشیخ رحمہ اللہ۔ طواف کے متعلقہ مسائل میں سے چوتھا مسئلہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب امیر المومنین سے روایت میں آیا ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، یعنی اس کے راوی قابل اعتماد نہیں ہیں، مجہول ہیں، فی امرات اس عورت کے بارے میں نظرت الطواف علی 4 جس نے 4 پاؤں پر طواف کرنے کی نظر کی تھی، یعنی یدیہا دونوں ہاتھ و رجلیہا دونوں پاؤں پر چل کر وہ طواف کرے گی، تو یہ اس نے نظر کی ہوئی تھی۔ امام علی علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا ان علیہا طوافین، اس پر 2 طواف کرنے واجب ہیں، بالمعہود جیسے دوسرے لوگ طواف کرتے ہیں، وعمل بمضمونہ الشیخ رحمہ اللہ، جناب شیخ توسی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کے معنی پر عمل کیا، یعنی اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ یہ بھی ایک رائے ہے۔ وقیل والقائل والمحقق یقتصر بالحکم علی المرأة وقوفا فیما خالف الاصل علی موضع النص ویبطل فی الرجل لأن هذه الحیئة غیر معتد بها شرعا فلا ينعقد فی غیر موضع النص۔ شہید اول فرماتے ہیں ایک قول ہے، ایک فقہی رائے ہے، ایک فتویٰ ہے، اور اس کے قائل محقق ہلی ہیں صاحب شرائع الاسلام، کہ روایت میں جو یہ حکم ہے اس کو انحصار کیا جائے روایت کے مورد میں، یعنی فقط عورت کے بارے میں، وقوفاً فی ما خالف الاصل، کیونکہ یہ جو حکم آیا ہے یہ اصل اور قاعدہ کے خلاف ہے، تو اس کو موقوف کیا جائے موضع نص یعنی روایت کے مورد پر۔ روایت میں چونکہ عورت کے بارے میں اس طرح آیا ہے تو اس کے بارے میں ہم مان سکتے ہیں کہ چلو اس کے لیے 2 طواف کرنا واجب ہوں گے جب اس نے 4 پاؤں پر طواف کرنے کی منت مانی ہو، لیکن مرد کے بارے میں یہ نظر باطل ہوگی اساس سے ہی۔ وَيَبْطُلُ فِي الرَّجُلِ، مرد اگر ایسی منت مانے تو وہ اساس سے باطل ہوگی، لِأَنَّ هَذِهِ الْحَيْئَةَ چونکہ 4 پاؤں پر طواف کرنے کی جو منت ہے غیر معتد بہا، اس کو شریعت میں
توجہ نہیں کی جاتی اور یہ رجحان نہیں رکھتی، فلا ينعقد فی غیر موضع الناس سے، تو ناس والے مورد کے علاوہ میں یہ منت منعقد نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، تو مرد کے لیے اصلاً ایک بھی طواف کرنا واجب نہیں ہوگا۔ لیکن عورت کے معاملے میں چونکہ ناس موجود ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ 2 طواف کر لے جیسے دوسرے لوگ طواف کرتے ہیں، یعنی 2 پاؤں پر طواف کریں۔ وقیل والقائل ابن ادریس، جبکہ دوسرا نظریہ ہے علامہ ابن ادریس حلی جلیل القادر فقی اور مجتہد تھے، انہوں نے حوزہ علمیہ حلہ کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کا نظریہ یبطل فیہما، مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ ایسی منت باطل ہے، لما ذکر، چونکہ مرد کے معاملے میں تو آپ خود بھی مان رہے ہیں جناب محقق حلی یا دوسرے علماء کہ ایسی نظر چونکہ شریعت میں رجحان نہیں رکھتی تو یہ باطل ہے، عورت کے لیے بھی تو یہ رجحان نہیں رکھتی۔ وَإِسْتِضْعَافًا لِلرِّوَایَتِ، اور جو فقہا کہتے ہیں کہ عورت کے معاملے میں روایت کی وجہ سے اس کو مان لینا چاہیے اور اسے 2 طواف کا حکم دینا چاہیے، تو یہ روایت ضعیف ہے سند کے لحاظ سے۔ اگر یہ روایت معتبر بھی ہوتی تو ابن ادریس حلی نے کون سے اس کو ماننا تھا، چونکہ وہ تو خبر واحد کی حجیت کے منکر ہیں، ظنی اور گمان آور روایت کی بنیاد پر شریعت کو قائم نہیں کرنا چاہتے، اور یہ نظریہ باقی بھی کئی فقہا کے ہاں ہے۔ علم اصول فقہ میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ علامہ سید مرتضی سید رضی کے برادر اور مجمع البیان کے جناب تبرسی کئی دوسرے علماء بھی اس کے قائل رہے ہیں، خبر واحد کی حجیت کو نہیں مانتے۔ والاقرب الصحة فیہما للنص، شہید اول کا نظریہ ہے، قریب تر نظریہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے معاملے میں ایسی نظر کرنا صحیح ہے اور ان کو 2 طواف کرنے کا حکم دیا جائے گا اگر انہوں نے منت مانی ہو کہ 4 پاؤں پر چل کر طواف کریں گے۔ للناس سے وہ فرماتے ہیں جب روایت موجود ہے، امام علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، اور روایت نے اچھا اس کا حل پیش کیا ہے کہ 2 طواف آپ کریں۔ وَضَعْفُ السَّنَدِ مُنْجَبَرٌ بِالشُّهْرَةِ، اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ روایت کی سند ضعیف ہے تو وہ شہرت عملی کے ذریعے جبران ہو چکی ہے، چونکہ جب فقہائے شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں کسی ضعیف روایت پہ تو یہ قرینہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے اس سند کا جبران ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ فِي الْمَرْأَةِ فَفِي الرَّجُلِ بِطَرِيقِ أَوْلَى، جب عورت کے بارے میں آپ نص کو قبول کر رہے ہیں اور ہمارے فقہاء اس کو مان رہے، اس پر فتویٰ دے رہے ہیں، حالانکہ عورت کے معاملے میں ایسی نظر کو صحیح قرار دینا مشکل تھا، کیونکہ اس طرح اس کے لیے طواف کرنا اس کے حجاب اور پردے کے منافی ہوتا ہے۔ تو جب اس میں آپ لوگوں نے اس کو مان لیا ہے اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے روایت میں کہ 2 طواف کرے 2 پاؤں پر، فَفِي الرَّجُلِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى، تو مرد کے لیے تو اس کو بطریق اولا مفہوم اولویت کے تحت ماننا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے تو یہ پردے کی مشکل بھی نہیں تھی، اور یہ مفہوم اولویت حجت بھی ہوتا ہے۔ مفہوم اولویت کیسے ہوتا ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، تو پھر ان کو مارنا یا ان کی تذلیل کرنا یہ بطریق اولا حرام ہوتا ہے۔ باقی بھی بہت ساری جگہوں پر اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 نظریات ہو گئے۔ والاقوى ما اختارہ ابن ادریس من البطلان مطلقا، شہید ثانی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، قوی تر نظریہ وہی ہے جو ابن ادریس حلی نے اختیار کیا ہے کہ مطلقاً یہ نظر اور منت باطل ہوگی، چاہے مرد اس کو مانے یا عورت اس کو مانے، کیونکہ 4 پاؤں پر منت تو شریعت میں رجحان ہی نہیں رکھتی۔ جب ایک چیز رجحان ہی نہیں رکھتی تو اس کی نظر منعقد نہیں ہوگی۔ وربما قیل ینعقد النظر دون الوصف، چوتھا نظریہ ہے کہ بعض فقہائے شیعہ کا ماننا ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کی نظر کرتا ہے کہ 4 پاؤں پر چل کر میں طواف کروں گا، تو اس میں 2 چیزیں، ایک تو اصل طواف کی نظر ہے اور منت ہے،
اور دوسرا اس کی صفت ہے کہ چار پاؤں پر چل کر کرے، تو وصف باطل ہے اور اصل نظر منعقد ہوگی، چونکہ طواف کی جو نظر ہوتی ہے وہ تو رجحان رکھتی ہے۔ وَيَضْعُفُ بِعَدَمِ قَصْدِ الْمُطْلَقِ، اور شہید ثانی فرماتے ہیں کہ چوتھا نظریہ بھی باطل ہے، ضعیف ہے، چونکہ دو چیزوں کا اس نے قصد نہیں کیا، دو چیزیں علیحدہ علیحدہ اس کے قصد میں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی چیز ہے جس کی اس نے نظر کی ہے، یعنی چار پاؤں پر چل کر طواف کرنے کی نظر ہے۔ تو اب اس میں جو تحلیل عقلی آپ فرما رہے ہیں اور دونوں کو جدا کرنا چاہتے ہیں، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وصف کے بغیر مطلق طور پر اس کا قصد اس کے ذہن میں نہیں ہے، جب علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس کو ہم اس چوتھے نظریے کو نہیں مان سکتے، اصل طواف کی نظر صحیح نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ چار نظریات ہیں۔ جناب شیخ طوسی اور قاضی ابن البراج اس روایت پر عمل کرتے ہیں اور شہرت کی طرف بھی اسے نسبت دی گئی ہے۔ سکونی نے روایت کی ہے امام صادق علیہ السلام سے، قال امیر المومنین علیہ السلام فی امرات نظرت ان تطوف علی اربع، قال تطوف اسبوعا لیدیہا و اسبوعا لرجلیہا۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں جس نے چار پاؤں پر طواف کرنے کی منت مانی تھی، فرمایا دو طواف کرے۔ وسائل وشیہ باب 70 ابواب الطواف میں ہے۔ اور ابو الجہم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے والد گرامی اور آباء و اجداد کے واسطے سے امام علی علیہ السلام سے روایت کی، انہو قال فی امرأة نظرت ان تطوف علی اربع، قال تطوف اسبوعا لیدیہا و اسبوعا لرجلیہا۔ دونوں روایتیں سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں، مجہول اور غیر معتمد راوی ان میں پائے جاتے ہیں۔ پہلی میں تو سکونی کے بارے میں کافی بحث ہے، اخیراً کچھ علماء اس کے وثاقت یا موثق ہونے کے قائل ہوئے، لیکن پختہ دلیل نہیں ملی، اور اکثر اس کی سند میں نوفلی ہوتا ہے جس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور دوسری میں ابو الجہم مشترک ہے ایک جماعت کے درمیان، اور بعض کی توثیق نہیں ہوئی، اور سند میں موسیٰ بن عیسیٰ یعقوبی بھی مجہول ہے، تو اس بنیاد پر روایت کی سندیں جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ ابن ادریس ہلی اور ان کی اتباع میں سید المدارک اور محققین فقہا کی ایک جماعت کہتے ہیں کہ یہ نظر اصلاً منعقد ہی نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی نظر کرنا شریعت میں رجحان نہیں رکھتی اور باطل ہے۔ محقق ہلی فرماتے ہیں کہ دو طواف واجب ہوں گے جب نظر کرنے والی عورت ہو، نص کے مورد میں اس کو مان لیتے ہیں، لیکن مرد کے لیے ایسی نظر کرنا باطل ہے۔ اور علامہ ہلی اپنی منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں فرماتے ہیں کہ مرد کے حق میں بطلان اور عورت کے بارے میں توقف کرنا، اگر یہ دونوں سندیں روایات کی صحیح ہوتی تو ان کے مطابق عمل کیا جاتا، ورنہ اس کے حق میں بھی باطل ہوتی، جیسے مرد کے حق میں ایسی نظر کرنا باطل ہے۔ تو اس میں اشکال یہ کہ روایتوں کی سندیں تو ضعیف ہیں، لیکن جو علماء شہرت کے ذریعے اور بعض فقہا کے عمل کے ذریعے اس کا جبران کرتے ہیں، تو اس نظریے کی اور اس مبنے کی بنیاد پر آپ کیا فرمائیں گے؟ تو جب عورت کے لیے یہ ثابت کر لیتے ہیں وہ، تو مرد کے لیے بدرجہ اولا اس کو ثابت کریں گے، چونکہ مورد کی خصوصیت نہیں ہے اور بے طریق اولا بھی انہوں نے استدلال کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو آخری نظریہ تھا کہ ناظر جو ہے اصل طواف کی ناظر منعقد ہو جائے لیکن اس کی جو وصف ہے وہ ثابت نہ ہو، تو اس کی کسی فقیہ کی طرف نسبت ثابت نہیں ہوئی، اور ان کی مراد یہ ہے کہ ناظر دو چیزوں کے متعلق ہوئی، ایک تو طواف کے اور ایک اس کی کیفیت اور حیت کے۔ تو جب حیت باطل ہوگی تو اصل طواف کی نظر باطل نہیں ہوگی، تو اس کا اشکال یہ ہے کہ اس نے ناظر اس حیت کے ساتھ طواف کرنے کی ہے، علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو جب اس کا مدعا یا اس کی جو نظر ہے وہ باطل ہے، رجحان شرعی نہیں رکھتی، تو پھر یہ باطل ہے مکمل طور پر۔